السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ایک حسین دوشیزہ تھی جس کے حسن کے چرچے ہر گلی میں تھے اور میں گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا دیہاتی قسم کا گاؤں تھا۔ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہ تھے، لوگ کھیتی باڑی کرنا جانتے تھے۔ میں کسی شہر میں رہنا چاہتی تھی جہاں پر بہت بڑا محل ہو۔ میرا حسین خواب تھا کہ کوئی شہزادہ اس گندے سے گاؤں سے نکال کر خوبصورت شہر میں لے جائے گا۔ کسی حسین وادی میں اس شخص کے ساتھ جانا چاہتی تھی جب میرے حسن کا دیوانہ رہتا، لیکن اس گاؤں میں میرے حسن کا کوئی دیوانہ نہ تھا۔ میں اپنی ماں کو بھی یہی کہتی کہ اگر میں نے ایک شادی کی تو کسی حسین شہزادے سے ہی کروں گی جو کسی محل کی رانی بنا کر رکھے گا مجھے۔ میری ماں یہ سنتی اور ہنستی اور کہتی کہ ایسا کون آئے گا جو تم جیسی پینڈو لڑکی کو لے جائے گا اور میں اپنے محل کی رانی بنا کر رکھے گا۔ تمہاری شادی کسی پینڈو لڑکے سے ہی ہوگی۔ مجھے یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی۔ میں اس گاؤں میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی جہاں تو کوئی پڑھائی کا نظام نہ تھا اور نہ ہی پڑھنے پڑھانے کا، اور میں اپنا مستقبل حسین بنانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میں سب کچھ اپنا داؤ پر لگا چکی تھی۔ اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑتا میں کرتی۔ میری خالہ کا ایک بیٹا جو اکثر ہمارے گھر آتا تھا، میں اسے اپنے دل کی باتیں بتا دیتی تو وہ بھی ہنس دیتا کہ ایسا کون سا شخص آئے گا جو تمہیں اپنے محل کی رانی بنا کر رکھے گا۔ میں اسے جان بوجھ کر کہتی کہ ہو سکتا ہے وہ تم ہی ہو۔ میری ان باتوں نے اس کے اندر ایک خوبصورت احساس پروان چڑھا دیا تھا۔ خوبصورتی میں وہ مجھ سے کم تھا، لیکن وہ شاید ہی اندر سے اندر مجھ پر مرتا تھا۔ لیکن جب میں اسے اپنی خواہشات کا بتاتی تو وہ مجھے کچھ نہ کہہ پاتا اور کہتا کوئی شہزادہ ہی ہوگا جو کسی شہر میں رہتا ہوگا اور تمہیں لے جائے گا اور تمہیں اپنے محلوں کی رانی بنا کر رکھے گا۔ میں وہ تمہیں مقام نہیں دے سکتا کیونکہ میں تو خود ہی ایک پینڈو میں ہوں۔ مجھے اس کی باتیں بہت بھلی معلوم ہوتیں۔ ایک دن میں اپنی خالہ کے گھر گئی اور کچھ دن گزرنے کے بعد خالہ مجھے بازار لے گئی کہ چلو میں تمہیں کچھ شاپنگ کرواؤں، تو میں بھی خالہ کے ساتھ بازار روانہ ہو گئی۔ وہاں پر میں نے ایک شخص دیکھا جو بالکل مجھے اپنے خوابوں کا شہزادہ لگتا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو مجھے اپنے محلوں کی رانی بنا کر رکھے گا، اور وہ شخص بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ بہت تیز ہوا چل رہی تھی، میں نے نقاب اوڑھا ہوا تھا اور میرے سر سے دوپٹہ سرک گیا اور میرے لمبے سیاہ بال ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ شخص جس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا اور مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فرفتہ ہو گیا۔ میں بھی اس کی نظروں کا تعاقب کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر نظر گاڑے ہوئے ہے۔ مجھے شاید ایسے ہی انسان کی تلاش تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پر قریب آ گیا۔ میں نے خالہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اس کے قریب چلی گئی۔ خالہ میرے کپڑے دیکھنے میں مصروف تھی اور میں موقع پا کر اس شخص کو دیکھنے چلی گئی جس کی پہلی نگاہ نے مجھے دیوانہ بنا دیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ یہی شخص ہے جو مجھے اس گاؤں سے نکال کر لے جائے گا اور خوبصورت محل میں جا کر اپنی رانی بنا کر رکھے گا، جہاں پر بہت زیادہ نوکر چاکر ہوں گے اور بہت بڑا محل ہوگا۔ میں اس شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ زندگی کے ہر حسین پل اس شخص کو سونپ دوں گی۔ اگر یہ شخص میرا ہو جائے گا تو میں اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ مجھے بھی تم جیسی حسین اور ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جو میرے ساتھ اچھی ہو اور میرے ساتھ چلے تو زمانہ کہے کہ ان کی جوڑی بہت خوبصورت ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس کے ساتھ بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خالہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تھینک یو فار